الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، آج ہم قرآن مجید کی اگلی آیات 34، 35 اور 36 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، مسلمانوں کو امت وسط بنایا گیا ہے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی اور رسول آنے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا۔ اب دین کو آگے پہنچانے کا جو کام ہے وہ امت وسط یعنی مسلمانوں کے ذمے ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ مسلمان کس قدر اس فرض منصبی سے غافل ہے، اور ان پر بہت سارے فرائض جو عائد ہیں جن میں نماز فرض ہے، بالکل اسی طرح دین اسلام کو دوسرے تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ کل کو یہی کافر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان مسلمانوں نے ہم تک دین کی حقیقت کو واضح نہیں کیا تھا۔ اس میں کوئی وہ شخص شامل نہیں صرف جو عالم دین ہے، بلکہ اس میں ہر وہ مسلمان شامل ہے جو کلمہ گو ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دین اسلام سے کس قدر غافل ہیں اور دنیا کو سمیٹنے کی فکر میں رہتے ہیں، جو اللہ رب العزت نے جس کی وسعت اور جس کی حیط ہمارے لیے پہلے سے طے کر رکھی ہے، اور دوبارہ اس کو سمیٹنے میں ہم اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور ان خوشگپیوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کے بارے میں جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور اسی طرح خوشگپیوں میں پڑے رہتے تھے، اور اسی طرح کے مستقبل کی پلان بناتے رہتے تھے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے لیے ٹاپ پریارٹی کیا ہے۔ ہر محکمے میں ہر شخص اپنی جو خدمات سر انجام دے رہا ہے، ہر شعبہ زندگی میں، چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو، بحیثیت مسلمان سب سے بڑی ذمہ داری اس پر فہم قرآن حاصل کرنا ہے، نہ صرف یہ بلکہ آگے تک اس کو پہنچانا ہے۔ اور سب مسلمین اس بات پر اتفاق بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ عمل سے کوسوں دور ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ یہاں ہم اگلی آیات سورۃ بقرہ کی، جس میں اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخرکار شیطان نے اسی درخت کی ترغیب دے کر آدم و حوا دونوں کو ورگلا دیا، اور جس حالت میں وہ تھے
انہیں وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیا۔ تب ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر نکل جاؤ، کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہیں ایک معین وقت موت یا قیامت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ کچھ پوائنٹ کی یہاں وضاحت کر دی جائے۔ سجدہ تعظیمی: جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کر لیا تو انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سجدے کے متعلق علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ سجدہ چونکہ اللہ کے حکم سے تھا لہٰذا یہ سجدہ آدم کو نہیں بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرنے کے مترادف تھا اور اللہ ہی کے حکم کی تعمیل تھی۔ دوسرا یہ کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ہماری شریعت سے پہلے جائز تھا، جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ یہ دونوں تو جہاد درست ہیں، تاہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ ابلیس کی رقابت کی وجہ: ابلیس دراصل جنوں کی جنس سے تھا اور اپنی عبادت گزاری کی کثرت کی بنا پر فرشتوں میں گلا ملا رہتا تھا۔ جب فتنہ و فساد کی بنا پر فرشتوں نے جنوں کو سمندروں کی طرف مار بگایا تو اس وقت بھی یہ فرشتوں میں ہی شامل تھا، اور جن بھی چونکہ مکلف مخلوق ہیں اور قوت و اختیار ارادہ رکھتے ہیں لہٰذا جنوں کے بعد ابلیس خود خلافت عرضی کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا تو یہ اندر ہی اندر جلتا بنتا رہا، اور جب فرشتوں کو حکم سجدہ ہوا تو اس کے اندرونی حسد و کینے نے جوش مارا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اکڑ گیا اور آدم علیہ السلام پر اپنی فضیلت کا برملا اظہار شروع کر دیا۔ اس وجہ سے راندہ درگاہ الہی اور کافر قرار پایا۔ گویا اس کا جرم صرف یہی نہ تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس سے زیادہ جرم یہ تھا کہ تکبر کی بنا پر حکم الہی کے مقابلے میں اپنی برتری بیان کرنا شروع کر دی۔ آگے جنت ارضی یا سماوی کے بارے میں یہ بحث بھی جاری ہے کہ یہ جنت ارضی تھی یا سماوی۔ بعض لوگ اسے ارضی سمجھتے اور اس کا مقام عدن یا فلسطین قرار دیتے ہیں، مگر ہمارے خیال میں یہ الجنہ وہی ہے جو مسلمانوں میں معروف ہے اور وہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق پیدا کی جا چکی ہے۔ اس جنت میں آدم و حوا کو آباد ہونے کا حکم دیا گیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کا اصل ٹھکانہ یہی ہے۔ تاہم یہاں آباد کرنے سے اس بات کا امتحان بھی مقصود تھا کہ آدم اور اس طرح اس کی اولاد شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اللہ کی کس قدر اطاعت کرتے ہیں۔ اس آزمائش کے لیے جنت سے ایک درخت کا انتخاب کیا گیا کہ اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا، اس کے علاوہ تم جنت کے تمام درختوں کے پھل کھا سکتے ہو۔ یہ شجر ممنوعہ گندم کا تھا یا انگور کا یا کسی اور چیز کا، یہ بحث لا حاصل ہے اور پیش نظر مقصد کے لحاظ سے یہ بتانے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ دوسرا، ظلم کا لغوی مفہوم۔ ظلم کا لغوی معنی کسی چیز کو ناجائز طریقے سے اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا ہے۔ یہ لفظ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر ناانصافی کی بات ہوا و حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہو یا حقوق العباد سے ظلم ہے۔ بالفاظ دیگر ہر گناہ پر ظلم کے لفظ کا اور گناہگار پر ظالم کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں ظلم سے مراد اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی ہے اور اپنے نفس پر زیادتی بھی، جس کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا۔ شیطان کی آدم کو فریب دہی۔ مندرجہ بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیطان ابلیس نے، جو آدم کو پہلے دن سے ہی رقیب اور دشمن بن گیا تھا، آدم کو گمراہ کرنے اور اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرنے کے لیے کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ شیطان وسوسے ڈالتا رہا اور سیدنا آدم علیہ السلام بچتے ہی رہے۔ آخر ایک مدت گزرنے کے بعد شیطان نے آدم علیہ السلام کو کئی طرح کے سبز باغ دکھا کر اسے اپنے دامن تزویر میں پھانس ہی لیا۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے کہا، اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں
اور جس درخت سے تم بچ رہے